بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان الحکم فی المعدود ووجوب معرفت العدد فی حکم المکیل والموزون بلا خلاف ظاہر الی آخر. 5 سے 4 منٹ کا درس ہے. شرط یہ چل رہی تھی کہ شرائط عوضین میں ایک شرط ہے علم بمقدار المسمن. تو یہ گزارشات گزر گئیں کہ اگر وہ مبی موزون ہے تو اس کی وزن کی مقدار کا علم ہونا چاہیے، اور اگر وہ مکیل ہے تو اس کی کیل کی مقدار کا علم ہونا چاہیے. آج صرف ایک ہی بات ہے، باقی آپ ترجمہ خود کر لیں. وہ کیا ہے کہ اگر چیز مکیل و موزون نہیں بلکہ وہ ہے معدود تو اس میں حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو حکم ان کا ہے یہی حکم اس کا ہے. اگر موزون میں کیل شرط ہے، وزن شرط ہے تو اور مکیل میں کیل، تو معدود میں بھی العلم بمقدار العدد شرط ہے. لہذا معدود کو انشاءاللہ باس آگے آئے گی، دوبارہ ایک بات سے تفصیل سے آئیں گی. لہذا کسی معدود کو موزون کر کے نہ بیچیں، جیسے موزون کو معدوداً بیچنا جائز نہیں. اور انشاءاللہ آگے پھر ایک روایت بھی آئے گی کہ جس میں یہ کہا تھا کہ فلاں چیز جو معدود ہے لیکن عدد اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اگر گننے بیٹھیں تو ہمارے لیے وقت کم ہو جائے گا یا مشقت زیادہ ہے. ابھی روایت آنی ہے وہ اگلے مباحث میں. امام نے فرمایا اگر عدد اس کو گننا مشکل ہے تو آپ اس کو کیلن بھی کہ ایک گن کے ایک ڈبہ بنا لیں کہ اچھا اس میں تو فرق کرو 100 آتے ہیں، پھر وہی بھر بھر کے ڈالتے جاؤ اور 100 کا حساب کر جاؤ. لیکن تعذر کی صورت میں، لفظ یہ ذہن میں رکھنا ہے، ابھی حدیث نہیں ہے وہ آگے انشاءاللہ اگلے دروس میں آئے گی کہ تعذر یہ بتاتا ہے کہ جہاں تعذر نہ ہوگا وہاں معدود کو بغیر مقدار عدد کے بیچنا صحیح نہیں. کس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ چیز معدود ہے؟ آخر معدود ہونے کا فارمولہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر شے کی مالیت اس کے عدد سے جانی جاتی ہو بس وہ معدود ہے. بڑی پیاری مثال ہے. ہمارے سامنے 5-6 بکریاں کھڑی ہیں، 5-6 گائے کھڑے ہیں، گھوڑے کھڑے ہیں. اب ہم اگر ان کو دیکھیں تو ہم ان کے عدد سے ان کی مالیت کے حساب نہیں لگاتے، ان کے فرد فرد کو دیکھتے ہیں. یہ 10 کلو گوشت کی ہوگی، یہ 8 کلو گوشت کی ہوگی، یہ 20 کلو گوشت کی ہوگی. وہاں یہ نہیں ہے کہ چونکہ 5 ہیں ایسا نہیں ہوتا. معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے عدد کے لحاظ سے ان کی مالیت کا اندازہ ہوتا ہے. کتنے انڈے ہیں جی؟ 6 انڈے ہیں. اب ان میں سے کوئی چھوٹا بھی ہوتا ہے کوئی بڑا بھی ہوتا ہے، تو اس چھوٹے اور بڑے کو عرف خیال نہیں کرتا، ان کے عدد کو خیال کرتا ہے. فرماتے ہیں جہاں جس مبی کی مالیت کا اندازہ اس کی تعداد عدد سے لگایا جائے گا وہ مبی معدود میں سے شمار ہوگا، اور اس میں معیار بھی اس کے عدد کا علم ہوگا کہ وہ کتنے عدد ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ختم ہے. بس آخر تو 1-2 قول ہے کہ ایک غالباً محقق اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں معدود کو وزناً بیچنا بھی جائز ہے، لیکن شیخنا اس کو قبول نہیں کرتے. آگے پھر انشاءاللہ علیحدہ مسئلہ ہے. ثم ان الحکم فی المعدود ووجوب معرفت العدد فی حکم المکیل والموزون بلا خلاف ظاہر. ظاہراً اس میں کوئی اختلاف ہمیں نظر نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا جی، ختم ہوگی بات. وَيُشِيرُ عِلَيْهِ، اور یہی بات اسی بات کی طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں اشارہ نہیں بلکہ دلیل ہمارے پاس ہے ہی فقط یہی. کون سی؟ وہ انشاءاللہ اگلے صفحات پر آئے گی.
میری کتاب مطابق 6-7 صفحے بعد میں آئے گی کہ جہاں ایک بحث آئے گی نا کہ آیا موکیل کو موزون کر کے بیچنا، موزون کو کیل کے ساتھ بیچنا، معدود کو وزن کے ساتھ بیچنا جائز ہے یا نہیں، 6-7 2-3 درسوں کے بعد انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے۔ المصرحہ وہ روایت تصریح کر رہی ہے کس کی؟ بے تجویز الکیل فی المعدود المتعدد، اس معدود کو کیلن بیچنا جائز ہے جہاں عدد متعذر ہے، یعنی جہاں اس کو گنتی مشکل ہو، وہاں تعذر انشاءاللہ جب آئے گا تو واضح ہے کہ جہاں تعذر نہ ہوگا پھر اس کو کیل کے ساتھ بیچنا درست نہیں۔ یظہر من المحقی یعنی المحقق الارض بیلی المناقشۃ فی والد بل المیل الی منعی و جواز بیع المعدود مشاہدہ، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں معدود کو عدد کے ساتھ نہیں، بلکہ اگر مشاہدہ یعنی سامنے چیز موجود ہے تو اس کو معدود کو وزن کے ساتھ بیچنا صحیح ہے، اس کو تول لو۔ لیکن وجردہ روایت الجواز، البتہ بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے موجودہ شارحین نے کہ یہ معدود اور موزون حکم کلی پوری دنیا کے لیے نہیں ہے، کیا جہاں جو چیز معدود ہوگی وہاں یہ بات ہوگی، لیکن یہ بھی تو عرف میں فرق ہے کہ جہاں ایک چیز معدود ہے کہیں اور موزون ہو۔ آپ انشاءاللہ جب حوضے میں تشریف لے جائیں گے، پاکستان میں آپ ڈنڈے لیتے ہیں درجن کے حساب سے، وہاں جب جائیں گے تو آپ کلو کے حساب سے لیں گے، وہاں اصلا یہ معدود ہے ہی نہیں، موزون ہے جی، بس یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہر عرف کا اپنا ہے، جس عرف میں جو معدود ہوگی وہاں اس کا بہرحال عدد کے ساتھ ہی معاملہ درست ہوگا۔ معدودات میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں المراد بالمعدودات ما یعرف مقدار مالیتها باعدادها، جس کی مالیت کا اندازہ ان کے کہ اگر 6 ہیں تو اتنے کی مالیت ہے، 1000 ہیں تو اتنے کی ہے، 500 ہیں تو اتنی کی ہے، جن کے اعداد کی بنیاد پر ان کی مالیت کا انداز اس کو معدود شمار کرتے ہیں۔ کل جوز وال 20 بیعت نہیں پڑھنا شعیب صاحب، 20 انڈے، بخلاف مثل الشاۃ والفرس واس، وہاں پر یہ معیار نہیں ہوتا کہ ان کی تعداد کے اب 8 گھوڑے کھڑے ہیں 8 لاکھ کے ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ایک 50,000 کا ہو دوسرے 2 لاکھ کا ہو۔ عدل علامت و البطیخ والبادنجان، پکتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی بادنجان، کس کو کہتے ہیں بادنجان؟ بینگن، خدا کے بندے۔ بطیخ تربوز نہیں ہوتا ہمارا جو گرمیوں میں کھاتے ہیں علماء ہیں جی، علامہ ان بینگنوں اور ان کو بھی شمار فرماتے ہیں کس میں سے؟ معدود میں سے، کہ یہ موزون نہیں ہے۔ اب ان کو کیا پتا، ہمارے اتوار بازار میں تو یہ طرح بھی ہوتے ہیں، بہرحال معدودات میں سے۔ کیوں پتہ کیسے چلا کہ وہ ان کو موزون قرار نہیں دیتے بلکہ معدود؟ فرماتے ہیں پتہ یہاں سے چلا ہے، حیث قال فی شروط سلم من القواعد، اپنی کتاب قواعد کی بحث بیع سلم کی شرائط میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لا یکفی العد فی المعدودات، بیع السلم اگر ہو رہی ہے اور مبی معدود ہے وہاں عدد کافی نہیں ہے، بیع السلم میں عدد کافی نہیں ہے، بل لا بد من الوزن، بلکہ وہاں وزن کی بات کی جائے، بیع السلم کے لیے وزن کی بات کی جائے، جیسے فی البطیخ والبادنجان والرمان، انار کو بھی اس کے ساتھ ملا تھا۔ وَإِنَّمَا اكْتُفِيَ بِعَدِّهَا فِي الْبَيْعِ لِلْمُعَايَنَةِ، ہاں معدودات میں عدد پر اکتفا کی جاتی ہے اس بیع میں کہ جو نقدی ہو، سامنے ہو، عینی ہو، موجود ہو۔ بیع السلم میں معدودات کے عدد پر اکتفا، یہ علامہ کا نظریہ ہے۔ قد صرح فی التذکرہ، اسی تذکرہ میں علامہ نے واضح کہا ہے بعدم الربا فی البطیخ والرمان، ان میں ربا نہیں ہوتا
کب تک؟ اذا کانا، جب تک یہ سابز ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت تک معدود ہوتے ہیں، موزون نہیں ہوتے. وثبوتہ مع الجفا، ہاں جب خشک ہو جائیں تو پھر اس وقت ان میں ربا ہوگا، پھر جو کہ یہ موزون کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. یظہر منہ کون الکسا، ککڑی نہیں ہوتی یہ جو کھاتے ہیں بازار میں ملتی ہے، ہاں کھیرا اور ہوتا ہے ککڑی اور ہوتی ہے. کھیرا تو یہ ہوتا ہے نا جو سب سب آگے پڑ دے، ککڑی دوسری ہوتی ہے بالکل سبز ہوتی ہے، لمبی سی ہوتی ہے، وہ ایک خاص سیزن میں آتی ہے. تر تر. ول خوخ ول مشمش، مشمش کہتے ہیں زردالو کو، زردالو نہیں ہوتے وہ بھی ایک ملتا ہے پانی ٹائپ. بہرحال فرماتے ہیں کہ علامہ سے لگتا ہے کہ یہ بھی موزون نہیں بلکہ بہرحال شیخنا فرماتے ہیں کل ذالک محلو، کہ نہیں یہ ہم عرف میں دیکھتے ہیں کہ یہ سارے موزون ہیں. کیوں؟ لحصول الغرر احیانا بعدم الوزن. فالظاہر ان تقدیر المال عرفاً فی المذکورات، جتنے نام علامہ نے لیے ہیں ہمارے سامنے تو ان سب میں ان کے مال کو معین کیا جاتا ہے وزن کے ساتھ، نہ کہ عدد کے ساتھ. ہاں البتہ جوز اور بیج میں عدد کے ساتھ ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ